السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف المخلوقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے ساتھیوں اور میرے اساتذہ اکرام، سبھی لوگوں کو میں یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آج آپ کے سامنے خلفائے راشدین کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اب باغور سماعت فرمائیے۔ ہمارے دینی اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان ہے، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ان حضرات کو ہم خلفائے راشدین کے نام سے جانتے ہیں، ان کی خلافت کو ہم خلافت راشدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ حضرات قریشی ہے اور جنت کے بشارت پانے والے تمام صحابہ اکرام کے سلطان ہے اور سردار ہے۔ یہ صحابہ اکرام عدل و انصاف کرنے والے تھے، اچھی نیت اچھے اخلاق رکھنے والے تھے، لیکن آج کل کے دوران میں لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں۔ اے لوگو، آپ میرے صحابہ کو گالی دیتے ہو؟ ہاں، میرے آقا فرماتے ہیں، عربی زبان میں حدیث ہے، لا تصبوا اصحابی اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ ستاروں کو طرح ہے۔ اگر کسی ایک صحابہ کو ابھی اختیار کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میرے آقا اور اس حدیث فرماتے ہیں، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدون المہدیین، کہ میرے اور میرے بعد آنے والے صحابہ اکرام کی پیروی اتباع لازم و ضروری ہے۔ میرے ابو بکر حضور سے اتنا محبت کرتے تھے کہ ساری پوری زندگی حضور کے ساتھ بتا دیے۔ ابو بکر کے ہاتھ میں بڑے بڑے صحابہ اکرام اسلام قبول کیے تھے۔ مثال کے طور پر آپ سماعت فرمائیے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، یہ بہت بڑے مالدار اور بہت بڑے صحابہ تھے۔ یہ صحابہ اکرام ابو بکر کے ہاتھ میں اسلام قبول کیے تھے۔ یہ بڑے مالدار تھے، یہ اپنے مالوں سے غلاموں کو خرید کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کیا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی اخلاق کو دیکھ کر، ان کی نیت کو دیکھ کر ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بیمار ہو گئی، جب صحت خراب ہو گئی تھی، تو میرے آقا نے بہت لوگ ہونے کے وجہ سے بھی میرے آقا نے حضرت ابو بکر کو مسجد میں امامت کرنے کے لیے حکم عطا فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرمائے گئے، تو سبھی صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں مبتلا تھے، لیکن میرے ابو بکر نے ہمت کے ساتھ سامنے آ کر کہے اللہ کے بارے میں چند باتیں پیش کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند باتیں پیش کرے، اور ان کو غم میں سے نکال کر ان کو تھوڑا سا اطمینان عطا فرمایا۔ جب ابو بکر نے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو، لیکن میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد نماز جنازہ سے قبل، دفن کرنے سے قبل، سبھی صحابہ اکرام سبھی لوگ بنی سعادہ کی چھت پر جمع ہو کر مشورہ کر رہے تھے۔ میرے آقا نے جب اسلام کو دعویٰ کرنے کے لیے جاتے تھے تو لوگ ان کو پتھر مارے کرتے تھے، لیکن میرے آقا نے برداشت کرتے ہوئے ہماری دین اسلام کو پھیلایا۔ اس دین اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی تو پہلا خلیفہ ہونا ہے، مشورہ کر رہے تھے۔ میرے آقا اشعار میں فرماتے ہیں، آقا نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا، صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا۔ لیکن ابو بکر سے بھی بڑا مرتبہ حضرت علی کو کہنا، عمر سے بھی بڑا مرتبہ علی کو کہنا، عثمان سے بڑا مرتبہ علی کو کہنا گمراہ و بد مذہب ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے لفظوں سے محفوظ عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا محبت دل میں پیدا کریں گے توفیق عطا فرمائے۔ میں اتنا کہہ کر میرے اس بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔